ہائے پھر ہمیں پتا کتنے نہیں، آج ذرا پوچھ کے دس ہائے 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 لکھا ہے کہ ابو جال رو پڑا حضرت جی. انہوں نے کہا کل دی کڑی کل کی بچی اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے اور مجھے پوچھ کے بتا ہے. وہ تو لکھا ہے کہ پھر بعد بیچ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بات کو جو ہے نا رفع دفع کیا. یہ ہے حضرت، یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا. یہ ہے دل، ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اسی لیے تو پتر آج معاملے نہیں نا بن رہے ہیں بھائی. نہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی لیے تو معاملے نہیں بن رہے ہیں. باقی حضور نبی علیہ السلام تو بڑا نوازنے والے ہیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو سزا ہو گئی نا، جج نے سزائے موت لکھ کے قلم توڑ دیا، تو جو بزرگ تھے حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا. پہلے اس طرف لگایا زور، جب ادھر نہیں معاملہ آیا تو پھر اب روحانی طاقت لگاتے ہیں. اور کچھ بزرگ آپس میں نا اکٹھے ہوئے اور باہم مشورہ یہ کیا کہ بھائی ہم تو لوگوں کو یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہے، مظلوم ہے، ظالم نہیں، مظلوم ہے، اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دے گا. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی عالم دین کی ڈیوٹی لگائے، کسی متقی آدمی کی، بھائی میری طرف سے تو پڑھ دے. اگر ہو سکے تو کوئی اور کام کر لے، کسی کو کہ بھائی تو پڑھ میں سنتا ہوں. تینوں میں سے جو کچھ بھی میسر آئے. بعد میں یہ آپس میں فیصلہ ہوا بھائی یہ پتہ نہیں علم دین کا کیا معاملہ ہے، ناظرہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، قاری صاحب سے پڑھا ہے، حافظ صاحب سے پڑھا ہے، بی بی سے پڑھا ہے، کیا معاملہ ہے. چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں. روز جا کے نا جیل میں حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سناتے ہیں. لو جی آپس میں بات ہو گئی، جیل میں آ گئے، اجازت مل گئی. جو بات باہر ہوئی تھی نا وہی بات آ کر حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہوئی. انہوں نے کہا حضور ہے اس تو چنگا کیڑا کام ہے. اب وہاں جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، باقی سارے غیر حافظ تھے. تو شاہ صاحب نے کہا بھائی میں اب پڑھوں گا اور تو سنے گا. جناب سید پڑھے علم دین سنے، اس گل کی حضور غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور امیر ملت حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت فرما رہے ہیں. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میں نے کیا پڑھنا ہے اور سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا، سید صاحب نے کیا قرآن پڑھا ہوگا. اب وہ شاہ صاحب پڑھ رہے ہیں اور سارے بیٹھے نا سن رہے ہیں. ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں. اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ حافظ بڑا بھی پکا ہو نا، جہاں بھی توجہ تھوڑی سی ہٹی ساتھ ہی خطا. بڑا پکا حافظ بھی پڑھ رہا ہو نا، تھوڑی سی توجہ ہٹی ساتھ ہی یا تو ان کو مشابہ لگ جائے گا یا ویسے کوئی خطا ہو جائے گی. اب حضرت پڑھ رہے ہیں، سامنے غازی علم دین شہید ہے، بس توجہ تھوڑی سی ادھر سے ادھر ہوئی. اور ہم نے بزرگوں سے سنا کہ ایک جگہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبر کو زیر پڑ گئے. حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت سید دو وڈے لوگ کو لیکن پڑھن کلامے لائی ڈے ہو، ذرا توجہ کرو زبر نو زیر پڑ گئے ہو ہیں. ہاں بڑے حیران ہوئے، اوے ہم تو بہر یہ باتیں کر کے آئے ہیں کہ پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں. تو اس نے تو حافظ قرآن کی غلطی نکال دی، جب توجہ فرمائی تو غلطی بھی ٹھیک. حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم دین اوے ہم تو آپس میں بار یہ باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھا کہ نہیں. اگر پڑھا بھی ہے، معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، قاری سے پڑھا ہے، حافظ سے پڑھا ہے، کسی عورت سے پڑھا ہے، اور تو نے حافظ قرآن کی غلطی نکالی اور غلطی بھی ٹھیک، یہ کیا ہے؟ تو ذرا جواب سننا یار. آپ آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت تسی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو پڑھے ہے اور علم دین ہوئے جنہیں حضور دی نگاہ مبارک تو پڑھے ہیں. تسی پھٹیاں تے بہ کے استاداں اور علم دین ہوئے جنہیں حضور کو پڑھے. ہاں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. تسی بڑے بڑے وار رکھ لے دینے، داڑیاں انگریزی رکھ لے دینے، پھر این تے گل نہیں نہ بننی. پتا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. فیصلہ کر تو انڈیا دا کہ تو مدینے دا ہے. این تے نہ کر ایک لات انڈیا دی کشتی چے کہ مدینے والی چ.
फैसला कर यार मियां, तू दस तू किदा है, तू फैसला कर, तू दस तू किदा है, तू ओदा है या तू आना है, तू फैसला करना मियां। एक दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जाए। की करन दिया ने तुम्हें, अपने वाल वेख, अपनी दाढ़ी वेख, अपने अंदाज वेख, की करन दिया तुम्हें। हाँ तो सही मियाँ, फिर देख तो सही, हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। इसलिए मेहनत करो, नमाज की पाबंदी करो पुत्र, गल्लां करनू जिन्नियां मर्जी कर लो, गल्लां ही ने ना। आओ कुछ हकीकत की तरफ चली। चलो थोड़ी देर के लिए ना हम सारे अपना अपना मुहासबा करते हैं। हुणी दुध का दुध तो पानी का पानी हो जाता है इधर, ठीक है जी भाई। ऊंची नहीं बोलना किसी ने भी, ऊंची कतन नहीं बोलना। पहली बात ये सवाल उलमा से तो है ही नहीं, ये सवाल आपसे है और मुझसे है। उलमा इसमें बिल्कुल शरीक नहीं है इधर, ये तो बड़े लोग हैं, इनका तो सारा दिन काम ही ये है इधर। ये सवाल आपसे है और मुझसे है। ऊंची किसी बंदे ने जवाब नहीं देना, आप सब ने दिल में जवाब देना, क्योंकि जिनको हमने जवाब देना ना वो होंठों के मोहताज कोई नहीं है इधर, वो तो दिलों के छुपे राज भी जानते हैं। ऊंची नहीं किसी ने भी जवाब देना, सब ने दिल में देना। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, ठीक है जी। सच बताना है इधर दिल में, ऊंची नहीं बोलना। और कितनी बारी दुरूद पढ़िया नबी अलैहिस्सलाम ते, कितनी बारी? 1000 बारी, 500 बारी, 250 बारी, 100 बारी, 50 बारी है, 5 बारी, 15 बारी, 10 बारी है पुत्र। साढ़े हालात ने सारे साढ़े हालात ने तो नारे ही की मारनी है। हालांकि मुझे बात करते डर आता है, क्योंकि यहाँ तो जरूर कुछ लोग मुंतजिर होते हैं बात का बतंगड़ बनाना। पता नहीं पीछे जी लोग लब्बैक के नारे के हवाले से मेरा हमें क्यों नारे से होने। मैंने तो एक दर तवज्जो दिलाई थी, पुत्र तू हजूर ने कहते उसी हाज़र हाँ, तो फिर असी क्यों हाज़र नहीं है। अच्छा चलो एक और सवाल, आज अपने अल्लाह को कितना याद किया है जी? कितना याद किया अपने अल्लाह को आज है? अच्छा चलो एक और सवाल, आज कितना कुरान शरीफ तिलावत किया है? अच्छा जी चलो एक और गल दसनी, सच सच कुरान शरीफ नूं वेखिया कितनी देर हो गई है? दसो जी, जवाब दियो दिल च सारे, सोच के दसो भला कितनी देर हुई है? ऐ पुत्र साढ़े हालात ने, फिर की करन दे दे असी यार, फिर की करन दे दे असी यार। अच्छा चलो मैं तुम्हें फिर दोबारा मैं सवाल करूंगा। हमारे बुजुर्ग हैं हजरत हारिस मुहासवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते, मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं। फरमाते मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया। कहते जब वहाँ पहुंचा ना तो देखा क्या कि हजरत पानी में ना आटा घोल के खा रहे हैं। हला बड़ा औखा काम है हजरत जी, भाई हमसे तो सूखी रोटी खाली नहीं खाई जाती। वहाँ भी हम कहते चल फिर नाल चार ही दे दे, जो सालन नहीं है तो चल फिर नाल चाह का कप ही बना। हमने तो अपने नफ्स इतने पाले हुए हैं। फरमाते क्या देखता हूँ कि हजरत ने सामने आटा घोला हुआ है और हजरत बड़े मजे से खा रहे हैं। ये होता है ना बाद दफा बंदे को खाना पड़े लेकिन बंदे का मुंह बता रहा होता है कि बंदा खुश नहीं है। आप फरमाते हैं चेहरे पर बड़े ज्यादा खुशी के आसार हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो भाई ऐसी कौन सी आफत पड़ गई कि पानी में आटा घोल के खाना पड़ गया। कहते मेरे दिल में ख्याल है शायद हजरत के घर में आटा गूंदने के बर्तन नहीं है, फकीर आदमी है। कहते देखा तो बर्तन भी थे। कहते फिर दिल में ख्याल है शायद हजरत के घर में तंदूर नहीं है। कहते देखा तो कोने में तंदूर भी था। कहते फिर दिल में ख्याल है शायद हजरत के घर में बालन नहीं है। कहते देखा तो बालन भी था। कहते अब ज्यादा हैरानगी हुई। कहते मैं तो गया ही सीखने था ना। कहते मैंने हजरत से ये सवाल कर दिया। कहते मैंने अर्ज की हुजूर थोड़ी जी मेहनत कर दे तो गुन लेंदे, जिंदर आटा तैयार होंदा तंदूर च अग ला लेंदे। तो तंदूर च अग लग जाती, पेड़े करते, पेड़े करके रोटी ला के पका के खाते, पानी च आटा घोल के क्यों खान दे। आप फरमाते जरा सुनो जवाब उनका।
آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگے یار آٹا تاں نہیں گنیا ٹائم لگنا سی، تندور چ اگ تاں نہیں لائی ٹائم لگنا سی، پیڑے تاں نہیں کیتے ٹائم لگنا سی، روٹیاں تاں نہیں لائیاں ٹائم لگنا سی، جے پکا لینا کھاندیاں چباندیاں لگاندیاں ٹائم لگنا سی، پانی چاٹا کھول کے تاں کھا لیا جڑا وقت بچے گا اپنے یار نو ذرا اور یاد کر لیں گے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں یار، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں، سارے پتر اپنے آپ کو بدلو۔ میں حضرت وہاں بھی تھے، میں نے وہاں بھی بچوں کو کہا کہ میرے میٹرک میں ایک ٹیچر تھے، اللہ وہ میرے 9th میں بھی ٹیچر تھے، میٹرک میں صابر صاحب ان کا نام، وصال ہو گیا، اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ میرے بڑے اچھے ٹیچر مولانا محمد اسلم انصاری صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ذرا صابر صاحب تھے نا، ذرا مزاجن بڑے سخت تھے حضرت جی، تو جب کبھی سبق نہ یاد ہونا بڑا پیٹتے تھے حضرت نا، ہاتھ تے سوٹیاں مار دے ہوں سن، تو سوٹیاں انہوں نے 12 مارنی ہوں سن، ہاں جی۔ تو بہت جو ہے نا اچھا ہوتا کیا تھا، جس دن سبق نہ یاد ہونا تو پھر دعاواں شروع ہو جانی ہیں، یا اللہ اج بدل ہی پا دے، یا اللہ اج صابر صاحب نو بخار چڑھ جے، یا اللہ اج صابر صاحب دی سائیکل پنچر ہو جائے۔ نہ حضرت جی بدل آنا، نہ انہوں بخار چڑھنا، نہ انہوں دی سائیکل پنچر ہونی، انہوں نہیں آ جانا تو ساری دوائی ہونی چنگی۔ میں آپ کو بڑے پکی اتھینٹک بات کر رہا ہوں، جنیاں میں میٹرک وچ تے 9ویں وچ صابر صاحب دے نام دی دعاواں کیتیاں نے نا، اینیاں دعا میں ولی ہون لی کیتیاں نے، میں ولی ہو جانا سی، ہن تک ہے اتنی حضرت جی خشوع خضوع سے اندر سے نا، یا اللہ اج بچا لے، لیکن صابر صاحب نے آ جانا۔ حضرت میں آج جب اللہ نے کو تھوڑی سی روشنی عطا کی، میں آج سوچتا ہوں یار ایتھے انگلش دا سبق یاد نہیں ہوندا تے صابر صاحب دا سامنا نہیں سی ہوندا، وہ چلیا اینے سبق تینوں نہیں یاد، کل تو حضور دا سامنا کیویں کرنا ہے؟ نہیں حضرت جی کس طرح کریں گے سامنا ہے بغیر دیڑھی تو پتر کس طرح نبی علیہ السلام دا سامنا کر لو، کس طرح کریں گے حضرت جی، کس طرح سامنا کریں گے؟ نہیں حضرت دیکھو نا، وہاں تو اقبال بھی کہتا ہے یا اللہ جو صاحب لینا ہی تو پھر اینا کریں از نگاہ مصطفیٰ فنا بغیر، حضور نبی علیہ السلام دے سامنے میرا صاحب نہ نہیں ہے، یہ تو سیڈے کر کے لے لی، نبی علیہ السلام دے سامنے میرا نامہ یا مال نہ کھولی ہے، کس طرح جانا یار کل نبی علیہ السلام دی بارگاہ ہے، بغیر داڑھی تو چہرہ لے کے ٹر جائیں گے حضرت جی۔ یہ ایک انڈیا میں بزرگ ہوئے ہیں، شاعر تھے مرزا بیدل ان کا نام تھا حضرت، وہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وزن پہ نا ایک ربائی لکھی، میں نے ویسے ایک دو بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ یار ربائی لبو تو صحیح ہے کیڑی، امید ہے انشاءاللہ ان کی کوئی بیاض مل گئی تو پتہ بھی چل جائے گا کہ ربائی کون سی تھی حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ وہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا افغانستان گئی حضرت، وہاں کوئی بندہ تھا اس نے وہ ربائی سنی، اس کے دل میں مرزا بیدل سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، یار جا کے ویکھیے تو اسے لگتا ہے کہ واہ بھائی حضور نبی علیہ السلام دا عاشق ہے، اور حضرت کو ٹیوٹا گاڑی نہیں، کوئی جہاز نہیں، کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں بیچارہ کس طرح آیا، گھوڑے پہ آیا، اونٹ پہ آیا، کس طرح وہ افغانستان سے چلتا چلتا دہلی آیا حضرت۔ وہ لکھا ہے جب وہ دہلی آیا نا تو پتہ تو نہیں تھا مرزا بیدل کا، وہاں وہ ایک بندے کو کھڑا کر کے نا اس کو ربائی سنا کے پوچھتا ہے یار اس بندے نو ملنا ہے، تو لکھا ہے اس وقت مرزا بیدل اپنی داڑھی اتروا رہا تھا، وہ بندہ کہتا ہے وہ بہ کے داڑھی لوان ڈے ہے، وہ کہتا نہیں جس نے یہ ربائی لکھی ہے، اس نے کہا جناب میں بھی انہوں دی گل کرن ڈیا تھا، وہ بہ کے داڑھی لوان ڈے تھے، پھر دل کیتا چلیے واپس یار میں کی سمجھ کے آیا تو نکلیا کی چلیے واپس، پھر دل چ خیال آیا نہیں ہوں آیا وہاں تو مل کے تو جانا ہی۔ وہ لکھا وہ اس وقت پہنچا جب جو نائی تھا نا وہ مرزا بیدل کے منہ پہ بلیڈ چلا رہا تھا حضرت، اس وقت پہنچا تو اس نے بلیڈ چلتا دیکھا نا تو بڑا تڑپ کے کہتا ہے مرزا ریشمے تراشی، وہ مرزا داڑھی لو انڈیا تھا، اس کا انداز کچھ اس طرح کا تھا نا، تو آگے سے مرزا بھی اس کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، میں اپنا منہ چھیل رہا ہوں کسی کا دل نہیں چھیل رہا۔ تو جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا، وہ آگے سے اس کو کہتا ہے وہ بے وقوف تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی ہے، تو تے حضور دے دل نو تکلیف دین دیا ہے، تو کسے دے دل دی گل کرنا، تو تے حضور نبی علیہ السلام دے دل نو تکلیف دین دیا ہے۔ اس لیے بچوں میں آپ سب کو دعوت دوں گا
اے خواباں خیالاں دی دنیا چوں باہر آؤ یار، اور آؤ کچھ کریے یار۔ ہاں اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، تر پئیے تے منزلہ مک جاون، کار بیٹھے ہیں دے پینڈے مکنے نہیں۔ حضرت ہے ہم نے بڑے بڑے آسان کام ڈھونڈ لیے ہیں حضرت جی۔ کیا آپ صرف 12 ربیع الاول پہ کیک کے اوپر چھری چلا کے حضور کو ثبوت دینا اپنی محبت کا؟ اپنے نفس سے نہیں چھری چلانی کسی نے بھی۔ اللہ کیک پہ چھری چلانے سے حضور کو خوشی نہیں ہوگی جتنی تمہارے نفس پہ چلانے سے ہوگی حضرت، جتنا اپنی خواہشوں کو مارنے سے ہوگی حضرت۔ اور حضرت جی کیا ہمارے بڑوں نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جی کیا ہستی ہیں وہ۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھے تھے کہ دائیں جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک نواسے ہیں ایک بیٹے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، آکے عرض کی محبوب اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، ساتھ پیغام آیا ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ محبوب ہیں حضرت جن کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت محبوب ہیں حضرت اللہ کی، عرض کی محبوب ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ لکھا ہے نبی علیہ السلام نے دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے حضرت ہیں۔ لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ لکھا اس کے بعد جب امام حسین حاضر خدمت ہوا کرتے تھے نا تو حضور نبی علیہ السلام چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا حضرت ہیں۔ ہاں جی حضرت جی وہ امام حسین روتے تھے نا تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کر، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے حضرت ہیں۔ حضرت دیکھو حضرت جی رنگ ہیں۔ لکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو میدان کربلا ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ وہیں مدینہ پاک میں رہی ہیں حضرت، ان کو اجازت نہیں ملی۔ اللہ کے رنگ اللہ کے راز حضرت، باقی اب اپنا کنبہ لے کے چلے گئے حضرت جی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اچھا وہ لکھا ہے کہ اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو شہزادی صاحبہ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت ملے، نہیں ملی۔ اب دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ چلو پھر کچھ اس طرح کا کرتی ہوں کہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا جس سے مجھے بڑا پیار ہے یہ میرے پاس رہ جائے۔ آپ نے دیکھا نا حضرت جی بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار کرتی ہیں حضرت۔ لیکن حضرت جی میں نے دیکھا جب باری بھائیوں کی آتی ہے یہ بڑے بے وفا نکلتے ہیں، بہت بے وفا نکلتے ہیں۔ بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ۔ میرے تو گھر میں آج کل میں بچوں کو اکثر بتاتا ہوں، میری بیٹی اسما 9 سال ہے، اس کی عمر 8-9 سال، میرا چھوٹا بیٹا 2 سال کا ابراہیم، یار اتنا پیار ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں ادھی امی ہے حضرت جی، لیکن بس ایک دعا کرتا ہوں یا اللہ اج اسما تے پیار کرن دی، یا اللہ جی دوباری ابراہیم دی آئے تو ابراہیم نے بھی توفیق دی، کیونکہ حضرت ایسی نہیں کرتے کوئی۔ اور یاد رکھیے پتر اتنے سارے پرا بیٹھے ہو، نہ بڑھی نہ زیادتی کریو نہ بہن نہ کریو حضرت جی، ہاں جی کسی نہ بھی زیادتی نہ کریو۔ تو بہنوں دا جنے اتنے وہ پرا بیٹھے دے ہو نا جنہاں دے ہن ماں پیو نہیں ہے، اور چلے تسی تے انتر والا رشتہ نہ بننا ہے، تسی تے ماں بھی بننا ہے، تسی پیو بھی بننا ہے، تسی پرا بھی بننا ہے، لیکن تسی پرا ہی نہیں بنن دے یار، ماں پیو تسی کی بننا یار۔ وہ پتر سوجی دی کسے نوں نہیں تھوڑ ہے، ہاں جی سوجی دی کسے نوں نہیں تھوڑ ہے، سارے دے گھروں سوجیاں ہیں نے، سارے دے ملے سوجیاں لب جاندیاں نے، صرف بھیناں نوں اڈیک ہوندی وہ جڑی سوجی آنی ہے نا وہ بازاروں نہیں لبدی۔ کیوں بھینے بازاروں بھی وہی ملدی ہے، وہ ملدی تے ہے وے جڑی بھرا نے لے آنی، وہ سوجی نہیں بھرا دا پیار بھی ہونا ہے، سوجی بازاروں لب جاندی لیکن وہ سوجی چ بھرا دا پیار نہیں ہونا، جڑی بھرا نے لے کے آنی وہ بھرا دا پیار ہونا، وہ میرا مان ہونا ہے، وہ میں سجے بھی وہانی ہے کھبے بھی وہانی، میرا بھرا لے کے اے میرا بھرا لے کے پتر سارے پاسے سوجی لبدی، ہر پاسے چینی لبدی، پیار دا بھکھا ہوندا ہے کوئی حضرت جی، چینی دا کوئی نہیں بھکھا ہے، کوئی پیار دا بھکھا ہوندا ہے، پیار لے کے جاؤ، چینی ہر پاسے لبدی ہے، گری سارے دے محلے لبدی ہے حضرت جی، پیار لے کے جاؤ حضرت جی۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے سارے گے عرض کراں گا بھیناں دا حصہ نہ ماریو پتر، نہ ماں دے ٹڈوں لے کے آئے ہو نہ کور حصہ لے کے جانا جی، اپنی بھیناں نوں حصہ دو۔ اور بھاجی اتنے کہڑا ایڈا درویش آ گیا جنہوں نہیں چاہیے، پتہ کیوں نہیں لیندیاں؟
انہوں پتہ جدن ہی سالیا بھرا بھی گیا بھابی بھی گئی بھتیجا بھی گیا بھتیجی بھی گئی وہ تو کہ نہیں بھاجی میں نہیں لینا کوئی پتر دیو نہ ماریو کسے دا ایتھے ہی رہ جانا جی نہ ماریو بھੈਣਾਂ ਦਾ حصہ پتر کبھی بھی نا میں نہیں لینا ہی میرا پتر تو لے تیرا حق تینوں اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتا ہے تو لے اللہ تیریاں خیراں کرے تو حصہ لے کے بھی میرے ویڑنے آئیں گے میرے متھے کدی وٹ نہیں آئے گا تو ہس کے لے دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب نے کتنا درد بیان کیتا آپ فرماندے نے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولو منگدی پئی میں سنگاں ہے محبت کرنی نبی علیہ السلام نے محبت سکھائی ہے اے پتر چنڈیاں صرف گلی چ لگیاں میری جیب تے نہ لگیاں حضور نے چنڈیاں نہیں چاہی دیاں لالٹیناں صرف اتے لگیاں میرے اندر نہ لگیاں حضور نے لالٹیناں نہیں چاہی دیاں حضور فرماندے نے اندر بھی لالٹین ہوئے باہر بھی لالٹین ہوئے اندر بھی چنڈیاں ہون باہر بھی چنڈیاں ہون حضرت جن کی پتہ نہیں ہم کن کی نقل کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بھی ہم کن کے راستے پہ چل نکلے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بھی لیکن حضرت جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نہ یہ حضرت ابوبکر کا راستہ نہ یہ حضرت عمر کا راستہ نہ یہ حضرت مولا علی کا راستہ ہے نہ یہ حضرت عثمان غنی کا راستہ ہے حضرت میں نے پڑھا ہے اور میں بچوں کو سناتا بھی ہوں بہن تے بہن ہے نا حضرت جی بھرا تے بھرا ہے لکھا ہے مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی رہتی تھی جو نبینہ تھی حضرت جو نبینہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ ڈیوٹی خود پہ لے رکھی تھی کیا کرتے روز تشریف لے جاتے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کے لاتے آٹا گوندتے سالن پکاتے روٹی بناتے کھلا کے نا ماں جی کو واپس تشریف لے آتے اور جب کہیں جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ فرماتے ڈیوٹی لگا کے چلے گئے میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا آج میں جانا ہے اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح دی خدمت کرنی کہ اماں جی بھی آکھن خدمت آج دی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب وقت آیا میں چلا گیا جا کے آہستہ آواز سے السلام علیکم کہا تاکہ بھی پتہ نہ چلے فرماتے جا کے جھاڑو دیا تازہ پانی بھر کے لایا آٹا گوندا روٹی پکائی اماں جی کو جو ہے نا وہ سالن بنایا سالن برتن میں ڈالا روٹی پکڑی اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا روٹی کا نوالا توڑ کے سالن میں ڈبویا اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا تو ساتھ ہی اماں جی کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے ہائے 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 پتہ نہیں کی نقل کرنے نفرت آئی نفرت ہر بندے نے آج ڈانگ پھڑی حضور تو محبت کا درس دے کے گئے تھے وہ ڈانگ تو ادو پھڑنی ہی جو گل حضور دی عزت دی آئے اتھے ڈانگ آئے کسے کل نہیں الحب للہ والبغض للہ یاری بھی اللہ لئی محبت بھی اللہ لئی لڑائی بھی اللہ لئی حضرت ہے فرماتے میں بڑا حیران ہوا ہوئے اس اماں کے لیے تو کہتے ہیں یہ نبینہ ہے تو اگر یہ نبینہ ہے تو اس کو کس طرح پتا ہے کہ ابو بکر نہیں آئے فرماتے میں نے پوچھا اماں تینوں تے نظر آندا ہے وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتا ابو بکر نہیں آئے تو فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا وہ کہتی جب ابو بکر آتی ہے نا تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نا اس کو چبا کے نرم کرتے ہیں کیونکہ منہ میں دانت کوئی نہیں جب نرم ہو جاتا پھر اس کو میرے منہ میں ڈال دیتے ہیں آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگانا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ہاں پتر محبتاں کرو پیار ونڈو ہے نبی علیہ السلام نے پیار سکھایا شیر لیکن تو گل حضور دی عزت دی اتھے کوئی پیار نہیں ہمارا پیار بھی اس سے ہے جو حضور کا غلام ہے ہماری لڑائی بھی اسی سے ہے جو حضور کا گستاخ ہے لیکن آپس چ پیار ہے سنیو آپس چ پیار یار محبت آپس ہیں تو لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ جب قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا تو جب قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا تو آپ کو تو اجازت نہیں ملی
چھوٹے ویر سے بڑا پیار تھا، تو آپ نے کوشش کی کس چیز کی کہ مجھے اجازت نہیں ملی، چلو میں کچھ کروں کہ چھوٹا بھائی ادھر ہی رہ جائے. محبت بڑی تھی نا. وہ لکھا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا. اب حاضر خدمت ہوئی، بھائی کو لپٹا لیا ساتھ اور اس کے کان میں کو بات کہی. جب بات کہی نا تو جو بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا، آپ اپنی بہن کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئیں کہ بھائی رکھ لیا میں نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. لکھا کہ آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی نا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس آ گئے. اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ بھائی میں نے تو مار کا سر کر لیا تھا، لیکن یہ امام علی اصغر تو پھر واپس چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا یہ آپ نے بھائی کے کان میں کیا کہا ہے کہ واپس آپ کی گود میں آ گئے؟ آپ نے پوچھا کہ اے میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی شہزادی عرض کرتی ہیں، بابا میں نے اپنے بھائی کے کان میں کہا تھا، او علی اصغر تو کیسا بھائی ہے کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے اور تو اپنی بہن کو اکیلی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ہائے ہائے. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے. اچھا بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ تو لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا، علی اصغر تو مدینہ ہی ٹھہر رہا ہے اپنی بہن کے پاس. وہاں اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی، تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہاں جی کچھ کریے ذرا. پتر جنہیں جوان بچے بیٹھے ہوئے میں سوچتا نہیں دے کے چلا جی کل سامنا نہیں جی ہونا ہے، کوئی نماز نہ چھڑو. ہاں 5 ٹائم دی نماز. حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے روزے تے لکھے ہے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے. سارے بچے نماز پڑھو اور حضور نبی علیہ السلام تے دروشی پڑھیا کرو. رج رج کے حضور نبی علیہ السلام نو یاد کرو. اللہ تڑیاں سارے دیاں خیراں کرے. اللہ تڑیاں پجیاں اکھاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے. حضرت جی پتہ کیا ہے، صرف کتاب پڑھ لینا ایک علیحدہ بات ہے، عالم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. حضرت جی ٹھیک ہے جی، عالم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. اچھا اب ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، یہی ہے نا. اچھا ایک ہوتا ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت. اب یہ جتنے بھی نیٹ پہ نام نہاد اسکالر بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے نہ کتابیں پڑھی ہیں، نہ انہوں نے مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، نہ انہوں نے مسجدوں میں جھاڑو دی ہیں، ان کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے. اب مثلا علماء بیٹھے ہیں، ایک ہوتی ہے فضیلت، میں آپ کو بات شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت. اچھا اب جناب صدیق اکبر کے لیے بھی بڑی روایات ہیں، مولا علی کے لیے بھی بڑی ہیں، حضرت عمر فاروق کے لیے بھی بڑی ہیں. لیکن حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہ حضرت ابوبکر کے لیے ہے، نہ حضرت عمر کے لیے ہے، نہ حضرت عثمان کے لیے، نہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. نہ حضرت ابوبکر کو کہا نہ حضرت علی کو کہا. اس کا مطلب ہے کل کو کوئی اسکالر یہ حدیث پڑھ کے پھر کہے گا نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص آریہ نہ لفظ نے، کیونکہ یہ بات تو صرف نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوتا ہے اسکالر. اور ایک ہوتا ہے عالم. حضرت عالم کو پتہ ہوتا ہے یہ جو بات ہے یہ کیوں تھی، یہ کیا تھی، اس کی کیا وجہ تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے حوالے سے محدثین کی کیا کیا آراء ہیں، یہ حکم اس حکم نے منسوخ کر دیا. کیونکہ آج کل حضرت جی نیٹ پہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کا نام ہے انجینئر. ٹھیک ہے جی، بہت بڑا فتنہ ہے حضرت جی. اس نے سامنے بخاری تو کیا، آپ کو کیا پتا کہ وہ سارا کچھ بخاری سے کہہ رہا ہے حضرت. ہم نے تو کئی بار اس کو دعوت دی ہے
کہ بھائی تو اینا ہی سچا ہے تے آ جا، تیرا کمرہ، تیرے سوال، تیرے جواب، نہ تین کو بول روکنا والا، نہ تین کو ٹوکنا، کسی نے آنا اس طرح سامنے حضرت، پھر کچھ تو کوئی بول تو پھر کچھ ہم بھی بولتے ہیں، تو پھر نہ دودھ کا دودھ ہوا، نہ پانی کا پانی ہوا، تو بات کرنا حضرت، پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ داتا صاحب کیا ہیں حضرت، پھر ہم اس کے بتائیں گے کہ حضرت جی یہ بابے ہوتے کیا ہیں حضرت۔ اس لیے پتر اپنا اپنا ایمان بچاؤ، آج بہت فتنے ہیں حضرت جی، بہت فتنے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ بالکل جو ہے نا وہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔